السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ آج کی اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایک طرف الیکشن ٹربیونلز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دینے شروع کر دیے ہیں اور ان کے وہ امیدوار، وہ رہنما جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، ان کی منظوری کا سلسلہ چل گیا ہے، جن میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی دونوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اسی طرح عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے اور کراچی سے حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ ان پر جو اعتراضات تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ مزید پی ٹی آئی کے ارکان میں عاطف خان، راجہ بشارت، زلفی بخاری بھی شامل ہیں، جن کے ریٹرننگ آفیسروں نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، لیکن ٹربیونلز نے ان کے کاغذات بحال کر دیے اور اب وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر رہی ہے اور الیکشن کی طرف بڑھنے کی طرف ایک اچھا مثبت قدم تھا، لیکن دوسری جانب وہ حلقے بھی متحرک ہو گئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو۔ وہ کی سازش کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ہے، جس کی ابتدا ایوان بالا سینٹ سے ہوئی ہے، جہاں پر آج 8 فروری کے الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ گو کہ یہ قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 100 ارکان کے ایوان میں صرف اس وقت 14 ارکان موجود تھے اور 14 میں سے بھی اکثریت ان ارکان کی تھی جنہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اجلاس میں ہونا کیا ہے۔ انہیں وقت پر ہی معلوم ہوا کہ سینٹ میں 8 فروری کے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے قرارداد جمع کرا دی گئی ہے اور انہیں کہیں سے پیغام آیا کہ اس قرارداد کے منظوری کے لیے ووٹ دینے ہیں۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ووٹ دینے والوں میں بڑی پارٹیوں کے اراکین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ بلوچستان اور کے پی سے تعلق رکھنے والے ارکان کی بڑی تعداد شامل ہے جو چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ایک خاص قوت کنٹرول کر لیتی ہے۔ وہ خاص قوت کون ہے یہ سارے ہی پاکستانی جانتے ہیں، لیکن کھلے عام اس کا نام لیتے ہوئے سبھی گھبراتے ہیں، جسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو گئی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو۔ قرارداد کا منظور ہونا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن لازمی ہوں گے، یہ انہیں بھی پیغام ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا حکم نہ مانا جائے، آپ کی بات نہ مانی جائے اور الیکشن ملتوی ہو جائیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں یا آپ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے لاہور کے حوالے سے اپنے امیدواروں کو حتمی شکل دے دی ہوئی ہے، جس کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ لاہور میں آئی پی پی اور نون لیگ کے درمیان 2 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، ایک این 117 میں عبدالعلیم خان کے حوالے سے، جہاں سے آئی پی پی کے عبدالعلیم خان الیکشن میں حصہ لیں گے، دوسری 124 میں اون چودھری آئی پی پی کے امیدوار ہیں، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی ہے۔ باقی 12 نشستوں پر نون لیگ کے اپنے امیدوار کھڑے ہوں گے، جن میں سے اہم امیدواروں کو جیسا سردار یاز صادق ہیں وہ فارغ کر دیے گئے ہیں، وہ انہیں سینٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیونکہ نون لیگ کی اہم شخصیت اور پرانے کارکن اور رہنما روحیل اصغر اس حلقے سے وڈرا کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے، انہیں ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق جو این 122 سے امیدوار ہیں وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کی جگہ پہ میاں نصیر این 122 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں، لیکن اعلیٰ قیادت نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ خود اس سیٹ پہ الیکشن لڑیں، لہٰذا آج انہوں نے اپنے کارکنوں سے ایک میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ خود اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے، کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ کوئی اور
اس حلقے سے الیکشن لڑے، حالانکہ انہوں نے چند دن پہلے ہی میاں نصیر کو یہ کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، اور اپنے کارکنوں کے درمیان بیٹھ کے یہ اعلان کیا تھا کہ میاں نصیر N122 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، لیکن اعلیٰ قیادت کے دباؤ پر اب وہ خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔